بارات آ چکی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی سیڑھیاں چڑھتی زنیشا کے کمرے میں آئی تھی، جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آپی، آپ کہاں ہیں؟ وہ کمرے میں چاروں طرف اسے دیکھنے لگی، مگر سامنے وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اف اللہ، بارات آ گئی ہے، لیکن ابھی تک آپی ریڈی ہی نہیں ہوئی۔ یہ لہنگا تو آپی کا بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ زنیشا، آپی کدھر ہیں آپ؟ اس نے جا کر چینجنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اب تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ اس نے سارے کمروں میں اسے دیکھ لیا تھا، پورے گھر میں اس نے تلاش کر لیا تھا، مگر اسے زنیشا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں فوزیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی تک زنیشا کو لے کر باہر کیوں نہیں آئیں؟ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں باہر نکاح کے لیے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے غصے سے بولی۔ ان کی بات سن کر زرنش کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مما، زنیشا آپی کہیں بھی نہیں ہے۔ زرنش کی بات سن کر وہ جھٹکا کھا کر پلٹیں۔ کیا مطلب ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پورے کمرے میں اسے تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے بی جان بھی آ گئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ بی جان کو دیکھتے ہی فوزیہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ کچھ نہیں بی جان، آپ لوگ باہر جائیں، بس تھوڑی دیر تک زنیشا تیار ہو کے آ جاتی ہے۔ بی جان نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، لیکن لہنگا تو یہیں پڑا ہوا ہے اور زنیشا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں، باہر لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ بی جان کی بات سن کر فوزیہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ واجد صاحب بھی وہاں پر آ چکے تھے، وہ بھی ان سے سوال کر رہے تھے، لیکن فوزیہ بیگم وہیں خاموشی اور گمسم کھڑی رہیں۔ فوزیہ بیگم کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ زرنش ایک کونے میں ڈری سہمی سی رونے لگی۔ بابا، پتہ نہیں کہاں چلے گئی، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ۔ سچ میں آپی نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ حقیقت میں خود بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ واجد صاحب غصے میں سارے گھر میں دیکھنے لگے۔ باہر مہمان باتیں بنا رہے ہیں، مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے تھے، طیب صاحب بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک بچی آئی کیوں نہیں باہر؟ طیب صاحب بولے۔ ان کی بات پر واجد صاحب نے تھکن سے چور لہجے میں جواب دیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئی۔ وہ سر جھکائے بولے، لگتا ہے وہ شاید بھاگ گئی ہے۔ فوزیہ بیگم کی چپی ٹوٹی تو وہ روتے ہوئے بولیں، کیا وہ مطلب اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ طیب صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تو ان کی بات سن کے فوزیہ بیگم روندھے لہجے میں بولی، نہیں، ایسی بات تو نہیں تھی، بس وہ ضد کرتی تھی کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ بی جان بھی بہت زیادہ پریشان تھی، باہر مہمان بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جا سکتے۔ آپ لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ ہے شہرام کا کتنا نام ہے اس معاشرے میں، ہماری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی ایسے اگر ہم بارات واپس لے کے جائیں گے تو۔ طیب صاحب غصے سے بولے، اب کیا ہوگا؟ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی راضی نہیں تھی تو آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، ہم یہ شادی ہی نہ کرتے۔ بی جان کا تو غصہ سے برا حال تھا۔ اچانک بی جان کی نظر کونے میں سہمی زرنش کی طرف گئی۔ اگر زنیشا نہیں ہے تو زرنش کو دلہن بنا دو، زرنش کے ساتھ شہرام کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کے زرنش جو رو رہی تھی، اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے بی جان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کی بات سن کے واجد صاحب نے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، شہرام سے 10 سال چھوٹی ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس کے بہت بڑے خواب ہیں۔ واجد صاحب پریشانی سے بولے، جیسے آپ کی بڑی بیٹی کے خواب تھے ایسے ہی اس کے بھی خواب ہوں گے، ایسے ہی یہ بھی سب کچھ خاک میں ملا دے گی۔ واجد، آپ زنیشا کی جگہ زرنش کی شادی کر دیں، اس سے پہلے آپ کی دوسری بیٹی بھی کوئی غلط قدم اٹھا لے، اور اگر زرنش کی آگے پڑھنے کی خواہش ہے تو شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، اور اب مزید بدنامی سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ آپ زرنش کا نکاح شہرام سے کر دیں۔ وہ تھیکے لہجے میں بولی تو وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔
وہ اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی تھیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں مما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ کپا رہی تھی اور کپاتی ہوئی آواز میں بولی، ہم ایسے بارات واپس لے کے نہیں جا سکتے، ہم بچی کو لے کے ہی جائیں گے، اسے جلدی سے تیار کر دیں۔ طیب صاحب پریشانی سے بولے، ٹھیک ہے، بس 5 منٹ میں یہ پہنچ جاتی ہے، فوزیہ بیگم نے نرمی سے کہا تھا، لیکن اتنے میں شہرام بھی آ گیا اور اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سن کر کہ اس کی شادی سنیشا کی جگہ زرنش سے ہوگی۔ نہیں بابا جان، میں زرنش سے شادی نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں سنیشا سے محبت کرتا ہوں۔ آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ غصے سے کہتا اپنے گلے میں پہنے ہوئے پھولوں کے ہار کو بے دردی سے کھینچ کر زمین پر پھینک گیا۔ دیکھو بیٹا شہرام، ابھی جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، تو پلیز تم ہوش سے کام لو۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ان کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگا، بالکل بھی نہیں بی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں زرنش کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ دیکھیں تو صحیح، وہ چھوٹی بچی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ اس نے خون خوار نگاہوں سے زرنش کی طرف دیکھا۔ بی جان اسے پکڑ کے سائڈ پر لے گئی تھیں اور نہ جانے ایسا کیا کہا وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، یہ کہتا ہوا وہ پاؤں پٹکتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اس نے تو ابھی بہت سارا پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، اس کے کتنے خواب تھے، مگر یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ ضبط سے اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو نکاح نامے پر گرے تھے، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو اس کا باپ اسے گلے لگانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا وہ ان سے 2 قدم دور ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ بابا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی باتیں سن کر واجد صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اپنی بیٹی کو بے اختیار گلے لگا گئے تھے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بیٹا، ہم مجبور تھے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے رخصت کر چکے تھے اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سارے راستے روتی آئی تھی اور بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حوصلہ دیا تھا، وہ ان سب چہروں سے انجان تھی۔ زنیشا نے تو ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، مگر وہ کبھی نہیں گئی تھی۔ زنیشا نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ رخصت ہو کر وہ آ تو گئی تھی، مگر اسے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈ بھی کافی زیادہ تھی۔ چند رسومات کے بعد بی جان اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں، اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھیں۔ بیٹا، تمہیں پریشان نہیں ہونا، شاید اس کے دل میں زنیشا ہے، تمہیں قبول کرنے کے لیے اسے وقت لگے گا، اس وجہ سے تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، لیکن بیٹا وہ آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اسے بہت ہی پیار سے ڈیل کرنا، اگر وہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے تو کوئی جواب مت دینا، بس چپ چاپ سن لینا، وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے بی جان، یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا اور بہت زیادہ کنفیوز سی بیڈ پر ایک طرف سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی اس قدر عجیب موڑ پر لے کر اسے حیران کر دے گی۔ جس کو بچپن سے ہی لالا کہتی ہے، وہ سمجھتی آئی تھی اسی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس کی عمر 17 سال تھی، جبکہ شہرام کی عمر 27 سال تھی۔ وہ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتی انتہائی خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ اسے شادی اور میاں بیوی کے حقوق کے فرائض کا معلوم نہ ہو۔ اسی وجہ سے پریشانی سے اس کا برا حال تھا، اس نے اس شادی کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں تو وہ بہت کچھ خواب سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن شہرام سے شادی ہو جانا ایک بہت ہی عجیب اتفاق تھا۔ ابھی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی
بابا کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی میری ان سے شادی کروانے کی، جن کو میں ساری زندگی اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی۔ ان کے ساتھ شادی کرنا کتنی عجیب بات ہے، سب مجھ پر کتنا ہنسیں گے۔ اس کا سر بس یہی سوچ رہا تھا اور سوچ سوچ کے درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ اسے شہرام کے کمرے کے بارے میں بھی کچھ نہیں علم تھا کہ کہاں ڈریسنگ روم ہے کہ وہ جا کر چینج ہی کر لیتی۔ یہاں پر بیٹھنا بھی اس کی مجبوری ہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر وہ ابھی تک سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ گھر جانے کو اس کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ریش ڈرائیونگ میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اب وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، گیلی ریت پر بیٹھا آنکھیں بند کر دیا تھا اور پیچھے کی طرف لیٹ کر آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو سنیشا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا تھا۔ وہ کبھی زرنیش کا اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ وہ لڑکی جو اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو واپس گھر ہی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھ کر اس نے گاڑی سائڈ پر کی اور بریک لگائی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت ہی تیز ہو گئیں۔ اس نے موت کو اپنے بہت قریب دیکھا تو گاڑی کو روکتے ہوئے اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا۔ اتنی رات کو وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اسے گھر میں آج سکون میسر ہونا تھا۔ اس کے باوجود وہ گھر آ گیا۔ مڑے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بی جان کے کمرے کی طرف چلا گیا، دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ آتے ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھا اور ان کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے لگا تھا آج تم واپس نہیں آؤ گے، بی جان نرمی سے بولی۔ گھر نہ آتا تو پھر کہاں جاتا بی جان، مجھے سکون نہیں مل رہا، وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بولا۔ بی جان دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ بی جان کیسے جاؤں میں نے کبھی نہیں اس لڑکی کو اپنے ساتھ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے جسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ سوچا تھا وہ تو میرے ساتھ ہی ہے ہی نہیں، تو بی جان کیسے میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کر لوں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے نرم لہجے میں بولا تھا۔ بی جان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے، شاید تمہارا نصیب اسی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ مجبور تھی، ہم ایسے بارات واپس لے کر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتی بولی۔ بی جان اگر ایک بہن ایسا کر سکتی ہے تو دوسری بھی ایسا کر سکتی ہے، میں کیسے اس پہ یقین کر لوں؟ وہ آنکھیں بند کرتا کرب سے بولا۔ زرمش سنیشا سے بہت مختلف ہے بیٹا، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اٹھو اور اپنی دلہن کے پاس جاؤ، 3 گھنٹے سے وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلو اٹھو، شاباش۔ بی جان محبت سے اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کبھی بھی اس لڑکی کو قبول نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کی گود سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ بی جان کی بھرپور ضد پر وہ کمرے میں جانے کے لیے مان گیا۔ اس نے آ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ دلہن کے روپ میں ابھی تک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ کس کے لیے سج سنور کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آؤں گا تمہاری تعریف کروں گا؟ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، اٹھو اور جلدی سے یہ بیڈ خالی کرو، بہت سخت لہجے میں کہتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کی دلہن بن کر اس کا انتظار کرنے کا، مگر بی جان کے کہنے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے اٹھی۔ اچانک اس کا لہنگا اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھ رہی تھی اور سامنے سے آتے شہرام سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی فوراً شہرام نے اسے کمر سے پکڑ کے گرنے سے بچایا تھا۔ زرنش اس کی باہوں میں خوف سے کانپنے لگی۔ شہرام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، اس کا سانس سینے میں اٹک
تھا۔ معذرت، وہ غلطی سے یہ کہتے ہوئے وہ دور ہونے لگی تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کٹی شاخ کی مانند اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ جان بوجھ کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ دور رہو مجھ سے، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے دور دھکیل گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کا ایسا سرد لہجہ اور رویہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو وہ ٹیبل پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے چیک کرنے میں مگن تھا۔ وہ گلاسز لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ انتہا کا وجیہہ مرد تھا۔ گندمی رنگت، بھوری آنکھیں، ہلکی گلابی ہونٹ، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو، کالے گھنے بال، پھیکے نین نقش، کھڑی اور مغرور سی ناک پر گلاسز لگائے ہوئے وہ پیپرز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا، اس چیز کا تو اس کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، پھر وہ سر جھٹکتی اگلے ہی لمحے موبائل نکال کر سامنے سے کچھ پڑھنے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسلسل موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ جب ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور کچھ یاد کر رہی ہے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گئی۔ 2 دن بعد میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے متوجہ ہو گئی۔ رات کو پڑھنے سے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، نیند کے ٹائم پر نیند لینی چاہیے۔ اس نے موبائل کو بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سخت لہجے میں بھی ایک فکر شامل تھی۔ وہ فکر کیوں تھی یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا جا کر دوسری سائڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے دونوں نے کروٹ بدلی اور دونوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں نگاہیں ٹکرا گئی تھیں، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ جو سامنے اس کے قریب تھا وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتی دوسری طرف اپنا منہ کر گئی اور وہ اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ اس کے لمبے کالے بال پیچھے اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ زنیشا سے زیادہ حسین تھی، مگر وہ کم عمر تھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں زنیشا سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ وہ زنیشا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو زنیشا کے ساتھ ہوگی۔ زنیشا نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ آگے کیا اور بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگا اور نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح بی جان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آج بھی اسے بی جان جگانے آئی تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ تمہاری بیوی فجر ٹائم کی اٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اچھی بچی ہے، نماز پڑھ کے میرے ساتھ آ کر کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی ہے، مگر تم ویسے ہی نالائق رہنا۔ انہوں نے غصے میں کہا۔ ولیمے کی تیاریاں کروا لی ہیں تمہارے بابا جان نے؟ اور وہ بی جان کو دیکھنے لگا کہ اب ہمارا ولیمہ بھی ہوگا؟ بی جان اس کی بات سن کر حیرت سے کہنے لگی، ظاہر ہے کارڈ دیے ہوئے ہیں، ولیمہ تو ہونا ہی ہے۔ اچھا، چاہے ولیمہ حلال نہ ہو؟ وہ بڑبڑایا تو بی جان اس کی بات سن کر گھورنے لگی۔ ہاں، وہ تو تمہارا کام تھا نا۔ بی جان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ بی جان کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری بیوی کے ہاتھوں میں تمہارا ناشتہ بھیج رہی ہوں، اور خبردار جو تم نے بچی کو ڈانٹنے کی کوشش کی، رات کو بھی تم نے اسے ڈانٹا ہے۔ بی جان کی بات سن کر اس کی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگا کہ کیوں اس نے آپ کو شکایت لگائی ہے؟ اس کی تو میں وہ غصے سے بولا، نہیں اس نے شکایت نہیں لگائی، لیکن اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی شکل پر لکھا ہوا تھا۔ بی جان نے غصے میں اسے دیکھا۔ بدتمیز ہو تم شہرام۔ وہ اپنا سر پیٹتی باہر چلے گئی۔ وہ جب شاور لے کر باہر نکلا تو وہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ ناشتے کی ان گنت چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر اگنور کر گیا۔ ناشتہ نہیں کرنا کیا آپ نے؟ وہ بی جان نے بولا تھا کہ آپ آئیں گے تو ساتھ
کرنا وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ زیادہ بی جان کی جی حضوری نہیں کیا کرو، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا اور آ کر اس کے بالکل ساتھ ہی بیٹھتا ناشتہ کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا دور ہونے لگی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ناشتہ کر لو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ اچھا خاصا وہ غصیلا انسان تھا، اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائی گئی تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا کون سا کالج ہے؟ تو اس کی بات سن کر وہ اپنے کالج کا نام بتاتے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے؟ تو کوئی نئی لیکچرر آئی ہیں جو سینئرز ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، اسی وجہ سے میں پڑھ رہی تھی۔ وہ رات اسے اپنے پڑھنے کی وجہ بتانے لگی، لیکن رات کو اتنی دیر تک پڑھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب کی بار وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی نرمی آ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کافی باتیں کر چکا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ زبردستی کی اس کی بیوی ہے، اور وہ بھی اسے کافی زیادہ اپنے کالج کی باتیں بتا چکی تھی، اور اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ جس ٹیچر کی وہ گھنٹوں سے برائیاں کرنے میں مصروف ہے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی اس ٹیچر سے بچ کے رہیے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ منہ بنا گئی۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گی، اس نے جو میرے ساتھ کیا۔ ڈانٹنے لگا مجھے؟ میں نے تو ہر نئے ٹیچر سے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے، اس سے بھی کھا لوں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ چنچل مزاج اور ہنسنے والی لڑکی ہے۔ رات ولیمے کے فنکشن میں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رنگ نکھرا ہوا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی ہے، اور واقعی میں دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مگر آج بھی شہرام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بی جان، آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے پوتے کے لیے لڑکی جو بہت ہی خوبصورت ڈھونڈی ہے، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے، لیکن عمر میں کچھ کم لگ رہی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بی جان کہنے لگی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ وقت تجسس ہوا ہے جب اس کی منگنی ہوئی تھی تب کوئی اور لڑکی تھی، اور یہ ولیمے کے فنکشن میں کوئی اور لڑکی ہے۔ ان کے بارات پر زیادہ انوائٹ نہیں تھے، اور سب ولیمے میں بہت زیادہ خوش تھے۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنا جوتا اتارنے لگی۔ بی جان کہنے لگی، کیا ہو گیا بیٹا؟ جوتا یہاں پر کیوں اتار رہی ہو؟ کمرے میں جا کر اتارنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، بی جان میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز مجھے ایک کپ چائے بنوا دیں۔ وہ بی جان کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کی پاس ہی بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، سب مہمان جا چکے تھے، صرف فیملی والے ہی موجود تھے۔ طیب صاحب گھر آئے تو وہ بھی اسے لاؤنج میں بیٹھا ہوا دیکھ کر وہیں آ گئے تھے۔ بیٹا آپ کیسی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں اتنی اچھی ہوں، فٹ فاٹ۔ اب کی بار وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، شاید صبح تھوڑی سی نرمی جو شہرام نے برتی تھی، اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ تینوں آپس میں باتوں میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں ملازمہ چائے دے کر چلی گئی۔ وہ ولیمے کے جوڑے میں دلہن بنی ان کے پاس بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی، جب وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا اور بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں لاؤنج کی طرف گئیں۔ وہ لاؤنج میں آیا تو اپنی بیوی کو اپنے بابا اور بی جان کے درمیان بیٹھ کر یوں ہنستے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ واہ بھائی، چائے کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے بھی بلا لیتے۔ وہ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بولا، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے، اس وجہ سے ہم نے سوچا ہم اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر شہرام کو دیکھتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی، شہرام تم سے بولنے سے ڈانٹتے ہو کیا؟ بی جان کی بات سن کے وہ ٹھیکے لہجے میں بولا، بی جان بھلا میں نے کیوں ڈانٹنا ہے؟ ایک دن میں بھلا تھوڑی نہ روب جھاڑ سکتا ہوں، ابھی اس سے ایک ہفتہ میرے کمرے میں رہنے دیں، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ بی جان نے اسے گھور کے دیکھا جو اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ویسے ہی بی جان اور
طیب صاحب کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتی رہے جیسے وہ اس کے آنے سے پہلے کر رہی تھی، مگر بی جان اور طیب صاحب کے درمیان بیٹھی وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اچھا بی جان، اب میں کمرے میں جاتی ہوں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ وہ بی جان کے گلے لگتی، انہیں پیار کرتی، اپنی بھاری بھرکم میکسی کو سنبھالتی ہوئی ایک ایک سیڑھی چڑھتی ہوئی روم کی طرف آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیلز کو سائڈ پہ پھینکا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اپنے دوپٹے کی پنس اتارنے لگی، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ بابا جان اور بی جان کے ساتھ تو بڑی باتیں کر رہی تھیں، وہ اپنی ٹون میں واپس آیا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اس کا الجھا ہوا لہجہ سرد تھا۔ ظاہر ہے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہوں، اور جو میرا دل دکھاتے ہیں میں ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتی۔ پنس ایک سائڈ پہ رکھتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ تو میں نے تمہارا کون سا دل دکھایا ہے؟ وہ سنجیدہ سے بولا۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے میرا دل دکھایا ہے؟ میں آپ کے ساتھ تو ویسے ہی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی جویلری کو اتارتی ہوئی بولی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ غصے سے پلٹا اور اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پہ کیا۔ اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ اسے بھی اتار کر صوفے پہ پھینک چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسے میں میرے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ کپڑے نہیں اتارے، صرف شرٹ اتاری ہے، اور تم میری بیوی ہو تو تم سے کیسی شرم؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر تم بھی میرے سامنے چینج کر لو۔ اس کی بات سن کر زرنش کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آگے مزید کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتی وہ نظریں جھکا گئی، اپنے بالوں کو کھولتی ہوئی واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کے آئی تو ٹھنڈ سے وہ کپکپا رہی تھی، ہیٹر بھی آن نہیں تھا۔ مکمل طور پر کمرہ ٹھنڈا تھا۔ آپ ہیٹر آن کر دیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جو سائڈ پر بیٹھا کچھ پیپرز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ میڈم یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، تم خود بھی آن کر سکتی ہو، طنز کرتا ہوا بولا۔ اب ظاہر ہے میں کل آئی ہوں، مجھے خواب پتہ ہوگا کہ کہاں سے آن ہوتا ہے، آپ کر دیں، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ زبان تو بہت چلتی ہے، ایسے ہی ڈھونڈ بھی لو۔ وہ دوبارہ سے اسے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مزید اسے جواب دینا گوارا نہ کرتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ آخر اسے بٹن ملا آن کرتے، اچانک اس کا ہاتھ زور سے جلا، اس کی سسکی نکلی تو شہرام نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی گلاسز اتار کر سائڈ پر رکھتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو سائڈ سے جلا تھا۔ اب وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں ایک ہیٹر بھی نہیں چلانا آتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے غصے سے بولا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا یہ کیسے جلتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہوا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جلن ہو رہی تھی۔ کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ اگلے لمحے اس کی انگلی کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شاید بے ساختگی میں کر گیا تھا، مگر جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اس سے دور کیا۔ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں لگانے کے لیے، کہتے ہوئے وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر وہاں پر بیٹھ گیا، اور اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی انگلی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اور اس مقابل خروش انسان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر بار بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے جا کر دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آ کر دیکھنے لگی۔ واؤ، یہ بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ہیں؟ یہ کس کالج کے ہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ اچھا آپ کو بتایا تھا نا کہ کل ہمارے کالج میں ایک خروش ٹیچر آئے گا۔ آپ بھی تو ٹیچر ہیں نا، آپ بھی کبھی کبھی کلاسز دیتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے اس کا ٹیسٹ بتا دیجیے گا۔ وہ کیا کیا ٹیسٹ میں دے گا؟ ایسے میں آسانی سے ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تو تم چیٹنگ کرنا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی، بس میں تو اس خروش ٹیچر سے بچنا چاہتی ہوں۔ ساری سینئرز اتنی زیادہ اس کی برائیاں کرتی ہیں نا، کہتی ہیں خود دانے دے کر گندم دے کر پاس ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، اور وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی
وہ کتنی برائیاں کر چکی ہے، کافی رات ہو گئی تھی، سو جاؤ، زیادہ باتیں نہ کرو، وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ خروس وہ زیر لب بڑبڑائی، لیکن وہ سن چکا تھا، اس لیے تم یہ اسٹوڈنٹس والی حرکتیں میرے ساتھ نہ کرو، سو جاؤ اب۔ اس کے سخت لہجے پر وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، دوسری سائڈ پر وہ آ کے لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور اسے تجسس بھی ہو رہا تھا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ایک پیپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے پیپر کھینچ چکا تھا۔ نہیں دیکھنا، چپ کر جاؤ، اسے ٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ سارے پیپرز چیک کرنے کے بعد سائڈ پر رکھتا اس نے انگڑائی لی، پھر ہاسپٹل سے آئی ای میلز دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاسپٹل بھی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ مختلف کالجز میں کلاسز بھی دیتا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور ہلکی ہلکی لائٹ آن کر دی، اور جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں ساتھ لیٹی ہوئی اس لڑکی کی طرف گئیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ بھول چکا تھا کہ اس نے کبھی سنیشا کو پسند کیا تھا۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، مگر اگلے لمحے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہوا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں اب کی بار یہ خیال آ چکا تھا کہ جس کی ایک بہن ایسا کر سکتی ہے وہ بھی تو ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ بات اسے سنجیدہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کالج آئی تھی۔ تمہاری بہن کی شادی کیسے رہی؟ اس کی بات سن کر وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا گئی۔ ہاں بہت اچھی تھی، ریحام اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی کلاس کی طرف جا رہی تھیں۔ یار جلدی چل ریحام، لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ریحام منہ بنا گئی۔ چل تو رہی ہوں۔ کلاس میں آتے آتے ان دونوں کو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس کے دروازے تک پہنچی تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیچر ہے۔ ریحام اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ شہرام نے سینے پر دونوں بازو باندھے سخت نظروں سے گھورا۔ آپ دونوں میٹ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کلاس کا کون سا ٹائم ہے؟ اس کے باوجود آپ 5 منٹ کلاس میں لیٹ ہیں، وہ سخت لہجے میں بولا، اور وہ اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ گھر سے زیادہ تو وہ یہاں پر سختی دکھا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کیا سوال کیا ہے؟ آپ کی بار وہ غصے میں بولا تو وہ سہم گئی۔ ہم دونوں آ ہی رہی تھیں، وہ گھبراتے ہوئے بولیں۔ چلیں جائیں، جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یار یہ سر کتنا ہینڈسم ہے، جتنا ہم نے سینئر سے سنا تھا اس سے زیادہ تو یہ ہینڈسم ہے۔ اور یہ سن کے تو مزید اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ریحام کو حیرت سے دیکھنے لگی تو جس سر کے سامنے وہ سر کی برائیاں کر رہی تھی وہ وہی تھا۔ اسے اب کی بار احساس ہوا تھا کہ جو میڈیکل کے پیپرز چیک کر رہا تھا کیا وہ سینئرز کے تھے اپنے کالج کا۔ اس نے ان پیپرز پر نام چھپا رکھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ فوراً سے اپنی نظریں نیچے کیں اور اس بار جب اسے دیکھا تو وہ گھبرا جاتی تھی اور خشک لبوں پر بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے نوٹس چیک کر رہا تھا اور جب اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، آپ نے اپنے نوٹس نہیں بنائے؟ چلیں دکھائیں مجھے، میں پہلے بھی آیا تھا یہاں پر اور میں نے یہ نوٹس بنانے کے لیے دیے تھے۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ سر میں آئی نہیں تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، جی آپ کیوں نہیں آئی تھیں؟ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے چھٹیاں کرنا الاؤ ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اب وہ جان بوجھ کے اس کے مزے لے رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ سر کچھ پرابلم تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ وہ گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پاس بیٹھی ریحام اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سر اس کی سسٹر کی شادی تھی، اس وجہ سے وہ ریحام کی بات تیزی سے کاٹ گیا۔ اچھا آپ کو سسٹر کی شادی تھی، کیسے رہی؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا اور ساری لڑکیاں حیرت سے سر کی طرف دیکھنے لگیں جس کے چہرے پر اس قدر غصہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ پرسنل سوال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی فرینڈ سے لے کر نوٹس تیار کر لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے وہ جا کر ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لیکچر ختم ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے آئے ہوئے تھے۔ آج تم لیکچر میں اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی تھیں؟ یار یہ کتنا زیادہ ہینڈسم تھا، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ تقریباً کلاس ختم ہوتے ہی ساری لڑکیاں لڑکے آپس میں اسی
ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی شہرام کی پرسنالٹی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ یار ایسے ہینڈسم سر سے تو ڈانٹ کھاتے ہوئے بھی اتنا مزہ آ رہا تھا۔ سب کی طرف دیکھتی ریحام مسکراتے ہوئے بولی، یار اس سر کو تو سیٹ کرنا پڑے گا۔ اپنی کلاس فیلو مہناز کی بات سن کر نہ جانے کیوں اس سے جیلسی فیل ہونے لگی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بے اختیار غصے میں بولی۔ تو اس کی بات سن کر مہناز حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تم نے ایسا کچھ سوچا ہوا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں، استاد باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کی جگہ پر ہوگا لیکن میرے نہیں۔ عمر میں مجھ سے اتنا زیادہ بھی بڑا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہناز کو کوئی جواب دیتی، ریحام اسے کھینچتے ہوئے کینٹین کی طرف لے کر چلی گئی۔ چھٹی کے وقت ٹیچرز دیر سے آتے تھے اور وہ جلدی گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بی جان اسے دیکھنے لگیں۔ آ گیا میرا بچہ؟ بی جان نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ کھانا لگوا دوں؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولی۔ نہیں بی جان، میں نے کینٹین سے کھایا تھا، وہ اپنی بکس ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ میرا بچہ کینٹین سے نہیں کھاتے، وہ خراب ہوتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے وہاں سے کچھ نہیں کھانا، بی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی جان، وہ آپ نے تو بولا تھا کہ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، تو پھر یہ کالج میں کیا کر رہے تھے؟ وہ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ کون؟ بی جان ناسمجھی سے بولی۔ شہرام کی بات کر رہی ہوں، وہ مشکل ہی الفاظ بول پائی۔ بی جان کہنے لگی، ہاں نا، وہ بتانا بھول گئی تھی میں، بلکہ صبح بھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ تمہیں اپنے کالج لے کر جائے گا۔ اسی کالج میں وہ بھی آج کل کلاسز دے رہا ہے۔ بیٹا یہ اس کا شوق ہے، اپنے شوق پورے کرتا ہے۔ بی جان آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ڈر چھایا ہوا تھا۔ کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بی جان مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ان کے سامنے ان کی اتنی برائیاں کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی خروس سر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بی جان، 1 نمبر کے خروس ہیں۔ پوری کلاس کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے تھے نوٹس کیوں نہیں بنائے۔ پہلے تو انہوں نے کلاس میں جاتے ہی مجھے اتنا غصے میں ڈانٹا تھا، اتنے خروس ہیں، اور پھر مجھے کہہ رہے تھے آپ کی بہن کی شادی کیسی رہی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا گھبرا گئی تھی؟ جان بوجھ کر بی جان مجھے تنگ کر رہے تھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں نے بھلا کیوں کسی کو تنگ کرنا ہے؟ یہاں پر میری شکایتیں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ پیچھے سے آیا تھا، وہ گھبرا گئی اور فوراً سے اپنا بیگ اٹھاتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیوں اسے تنگ کرتے ہو اسے؟ بی جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ بی جان پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ بچے تنگ نہ کیا کرو، ابھی تو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اسے اس گھر میں آئے ہوئے اور تم نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آ گئے تم اپنی حرکتوں پر واپس؟ بی جان بولی تو وہ بی جان کی بات سن کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ نہیں بی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میرے لیے کھانا بھجوا دیجیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اوپر آ گیا۔ وہ اپنا یونیفارم اتار کر سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھتا بیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ سر میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، میرا سر دبا دو۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی، پھر ایک قدم چلتی اس کے پاس آ گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے اس کے سر کو دبانے لگی۔ اس کی نازک انگلیوں کا لمس محسوس کر کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سر کو دباتی رہی اور وہ یوں ہی سو گیا تھا۔ اتنے میں اس کے لیے کھانا بھی آ گیا تھا اور بیڈ کی بیک سائڈ سے ٹیک لگا کر سوتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے سامنے کھانا رکھا اور اب وہ سوچنے لگی اسے کیسے اٹھائے۔ شہرام، وہ نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو نیند آ گئی تھی؟ وہ یہ کھانا، اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کھا لیتا ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا، فریش ہو کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ رات کو بھی کافی دیر سے آیا تو وہ کتابیں پھیلائے ہوئے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے ادھر آؤ، نوٹس بنا کر دیتا ہوں، وہ اسے آفر کر رہا تھا۔ میں خود بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، ادھر دو میں بنا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ محنت والا کام ہے۔ میں نے باقاعدہ ایک چیز ایکسپلین کی تھی، میں تمہیں بھی کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی بکس کو پکڑتا ہوا اس کے نوٹس بنانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی، نگاہیں اس پر ٹک گئی تھیں۔ وہ سر جھٹکتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر
اسے پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے اسے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شہرام نے جب نوٹس بنا کر اسے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ بکس یوں ہی اپنے سینے پر رکھی ہوئی تھیں۔ اسے اس چیز کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی لائق اور ذہین ہے۔ اس کی بکس کو سائڈ پہ رکھا اور اسے اٹھانے لگا، مگر وہ نہ اٹھی بلکہ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مما یہاں پر سونے دیں نا، گود میں سر رکھ کے وہ اونگتے ہوئے بولی۔ بالوں میں ہاتھ پھیریں نا پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ سر پر رکھتی نیند میں بولی اور وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ آہستگی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں تو وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا رہا۔ اسے اب خود بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے سوئی جا رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہوئی تھیں اور فوراً اس سے دور ہو گئی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، آج وہ اتنا سوئی تھی۔ کالج سے اسے لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی اٹھی۔ شہرام شہرام اٹھیں پلیز، کالج سے لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ جلدی اس کی کال کو تھپتھپاتے ہوئے بولی تو وہ اٹھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے اٹھانے کے بعد وہ خود جلدی ریڈی ہوئی۔ میں ناشتہ جا کر کالج میں ہی کروں گی، آپ تو ٹیچر ہیں، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر کی طرف نکلنے لگی۔ جب شہرام نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی اور دونوں کی دھڑکن ایک لمحے میں رکی تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہے تھے جیسے لمحے کہیں تھم گئے ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے نظریں چراتا دور ہوا۔ میڈم میرے ساتھ چلنا، پرنسپل کو پتہ ہے کہ تم میری وائف ہو، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ مطلب مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے؟ وہ منہ بنا گئی۔ جا کر آرام سے نیچے ناشتہ کریں، بغیر ناشتے کے کہیں نہیں جانا۔ اتنی زیادہ اسٹڈی ہوتی ہے، کیا یہ کم ہے جو تم بغیر ناشتے کے جاتی ہو؟ چلو شاباش، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ کالج پہنچی۔ حالانکہ اس کا ایک لیکچر مس ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آج تم اتنی لیٹ آئی ہو، تمہیں کالج میں انٹر کیسے ہونے دیا؟ نہیں یار، وہ بس لیٹ ہو گئی تھی، وہ باتیں میں لگ گئی تھی۔ کلاس میں آتے ہی وہ کتابیں رکھتے ہوئے بیٹھی تو اتنے میں پیچھے سے شہرام بھی آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہرام کو دیکھا اور فوراً سے اپنے نوٹس کھول کے دیکھنے لگی۔ ریحام کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ایک منٹ، تم اپنے نوٹس دکھانا۔ وہ اپنے نوٹس اور اس کے نوٹس میچ کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ جو سر نے مجھے لکھ کر دیا تھا، یہ والی رائٹنگ میں تمہارا سارا نوٹس بنا ہوا ہے، تم نے سر سے نوٹس بنوایا ہے کیا؟ یہ تمہاری تو رائٹنگ نہیں ہے۔ ریحام کی بات سن کر فوراً سے اپنے نوٹس پیچھے کھینچ گئی تھی۔ بھائی میں نے بنوا لیے ہیں نا، بس، یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آپ دونوں کی کوئی زیادہ ضروری ڈسکشن ہو رہی ہے جو آپ مجھے نہیں سن رہی؟ شہرام نے غصے میں کہا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہیں سر، کوئی ضروری ڈسکشن نہیں ہو رہی، اور شاید وہ پہلی تھی جس نے جواب دیا تھا۔ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ سر کے سامنے بول گئی تھی۔ حالانکہ سر نے منع کیا تھا کہ مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو میرے سامنے بولتے ہیں۔ شہرام نے اسے گھور کر دیکھا۔ لیکچر کے دوران وہ بالکل لال سرخ ہو جاتی تھی اور شہرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی لال سرخ کیوں ہو جاتی ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت دیکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اب دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرنے لگا۔ وہ دونوں مل کے کالج جاتے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا، مگر اس کے لیے زرنش اہم تھی۔ زرنش کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑی کچھ یاد کرنے میں مگن تھی۔ یاد کرتی ہوئی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف جاتی۔ کل اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا جو کہ اسے خروش سر کو دینا تھا۔ خروش سر سے اتنا زیادہ نہ ڈرو، ایسے رٹے لگا رہی ہو، میں بندے نہیں کھاتا۔ اس کی بات سن کر اس نے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کے ٹیسٹ چیک ہو گئے ہیں، مجھے مارکس بتائیں نا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور آ کر بولی، بالکل بھی نہیں، کل کلاس میں بتاؤں گا۔ تیاری میں نے آپ کو کروائی ہے تو مارکس تو اچھے ہی آئیں گے نا۔ اتنا بتاؤں گا، پورے کلاس سے اچھے لیے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی تو اس بات کو سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا زیادہ شوق ہے ویسے
کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہوں گے۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے نہ جانے کیا کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے لگتا ہے میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی۔ اب تو آپ روزانہ مجھے پڑھاتے ہیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کر کے میرا خواب چکنا چور ہو جائے گا، لیکن میرے خواب کو تو 4 چاند لگ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اور کیا خواب ہے تمہارا؟ وہ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا، میرا اور تو کوئی خواب نہیں ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی نظریں جھکا گئی۔ کیا میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب نہیں ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے مقابل کو دیکھنے لگی۔ زرنش کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو دیکھتا اب کی بار وہ ہنسا تھا۔ چلو جلدی یاد کرو، میں نے ابھی ٹیسٹ لینا ہے، اس کے بعد سونا۔ ابھی نہیں، آپ کو میں کل اچھا ٹیسٹ دوں گی، پکا۔ میں مارکس بھی نہیں اپنے گھٹنے دوں گی، سب کچھ میں رٹ کے جاؤں گی، ابھی بالکل بھی ٹیسٹ نہیں دینا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کو وہ کتنی دیر تک پڑھتی رہی ہے، مگر اگلے دن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ باہر آ رہی تھی جب روحان اس کے سامنے آ گیا۔ روحان کو دیکھتے ہی وہ ہنسی۔ آج کا ٹیسٹ تمہارا بہت برا تھا سر، کتنا تمہیں ڈانٹ رہے تھے۔ اس کی بات سن کے روحان مسکرا دیا۔ جب بندہ ناچیز تمہارے خیالوں میں گم ہوگا تو ٹیسٹ کیسے یاد ہوگا؟ اس کی بات سن کے اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات پر اگلے لمحے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا ہوا مسکرایا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے گلاب کا پھول کرتے ہوئے بولا۔ ارد گرد کئی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ لوگ بن چکے تھے۔ زرنش نے سامنے دیکھا تو خون خوار نگاہوں سے وہ زرنش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرنش گھبرا کر خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ سامنے کھڑے ہوئے شہرام کو دیکھنے لگی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ کر کلاس کی طرف چلی گئی اور وہ روحان کو وہ غصے میں کہہ چکی تھی کہ خبردار، جو میرے ساتھ دوبارہ سے بکواس کرنے کی کوشش کی۔ مگر شہرام کی نگاہوں سے ابھی تک اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک اسٹوڈنٹ نے بولا، سر شہرام صاحب نے آفس میں بلایا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے آفس میں آئی تو شہرام نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ آفس کو لاک لگا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اسے صوفے پر پھینکا۔ وہ کون تھا اور کیا لگتا ہے تمہارا؟ کیوں اس نے تمہیں پرپوز کیا؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی تمہیں پرپوز کرتے ہوئے؟ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھ سے بے شک کر رہے ہیں کیا شہرام؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ شک نہیں کر رہا، پوچھ رہا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ انتہائی غصے سے دھاڑا تھا اور وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ بس کلاس فیلو ہے۔ میری دوستی صرف ریحام سے ہے، پتہ نہیں اس نے کیوں ایسا کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، رونا بند کرو۔ وہ غصے میں بولا تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سر نے تمہیں ڈانٹا کیا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے ریحام کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھر میں آئی تو اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ بی جان اسے دیکھتے ہی فوراً سے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کالج میں شہرام نے کچھ کہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا کہ تمہاری بہن سنیشا واپس آ گئی ہے۔ اور یہ سن کر تو مزید وہ گھبرا گئی۔ اگر سنیشا واپس آ گئی تو کیا شہرام دوبارہ سے سنیشا کے پاس چلا جائے گا؟ اس نے روتے ہوئے بی جان سے پوچھا تو بی جان مسکرا دی۔ اتنا زیادہ شہرام کو کھونے سے ڈرتی ہو؟ وہ بی جان کے سینے سے لگی۔ بی جان، اس میں تو میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، وہ میرے شوہر ہیں، میرے محرم ہیں، پھر میں ان کے ساتھ ایک خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ بی جان، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور جب مجھے ڈانٹتے ہیں جب مجھ پہ غصے میں بات کرتے ہیں تو میرے دل کانپنے لگ جاتا ہے، میں ڈرنے لگ جاتی ہوں۔ وہ کبھی مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالتے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بی جان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ نہیں، اس کی شادی، اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔
اسی لڑکے کے ساتھ جس کے لیے وہ گھر سے بھاگی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ چھپ کر ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس جمعے کو اس کا نکاح ہے اور سب نے جانا ہے۔ وہ ان سے الگ ہوئی تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے شہرام کو دیکھا جو اس کی ساری باتیں سن چکا تھا، یہاں تک کہ زرنش کا اظہار محبت بھی۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ اسٹڈی روم میں آؤ، تمہیں کچھ اسٹڈی کروانی ہے۔ کل کے ٹیسٹ کی یہ بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کون سا ٹیسٹ؟ آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں دیا آپ نے؟ وہ بی جان کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا اس کی بات سن، آؤ، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ جاؤ، شاباش، اٹھو۔ وہ سر ہلاتی اسٹڈی روم میں گئی تو وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ گھبرا گئی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ایک دم سے ہی شہرام نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھی اس کی آغوش میں آ گئی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں سزا دینی چاہیے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ پر وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر گیا اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازے پر دستخط ہوئے اور بی جان ان دونوں کے لیے کھانا لے کر اندر آ گئیں۔ فوراً سے گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ وہ ابھی بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر وہ بی جان اور شہرام کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ تیاری کر رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے اسے پہلے جانے کا کہا تھا، وہ پہلے چلی گئی۔ رات کو جب شہرام واپس آیا، بی جان آپ ریڈی ہیں؟ چلیں۔ شہرام کی بات پر بی جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نکاح کا فنکشن رات کو ہی تھا۔ زرنش کہاں ہے؟ اس نے زرنش کے بارے میں پوچھا۔ بی جان کہنے لگیں وہ دوپہر میں ہی چلی گئی تھی۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا۔ وہ ہال میں پہنچے تو وہ اسٹیج پر اپنی بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج پہلی دفعہ زنیشا کو دیکھ کر نہ اس کا دل دھڑکا نہ اسے کچھ محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں تھیں تو صرف زرنش کی طرف۔ سفید رنگ کی میکسی میں اس نے کندھے پر سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اوپر فریش گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ گہری ڈارک ریڈ لپسٹک میں وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ آپ آ گئے ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ ارد گرد کے سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ کچھ رشتہ داروں کی نگاہوں کا وہ مرکز بن گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ میرے بغیر کیوں آئی ہو؟ وہ ضدی انداز میں بولا۔ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں بتاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے بولا۔ وہ بابا لینے آئے تھے اور زرنش نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور وہ اس سے الگ ہوئی۔ وہ دونوں اسٹیج پر آئے تھے۔ نکاح کی رسم کے بعد سادگی سے رخصتی ہوئی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی وہ ادھر ہی رہ گئی تھی۔ شہرام نے بہت زیادہ کہا تھا واپس آ جاؤ، مگر اگلے دن شہرام کو ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت مصروف نظر آئے اور شہرام کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ گھر واپس آئی اور ان 2 دنوں میں شہرام نے اسے بہت زیادہ مس کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ تم نے سونے کے لیے کب آنا ہے؟ بکس بند کرو اور فوراً بیڈ پر آؤ۔ شہرام نے کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھتے سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے کہا۔ وہ خاموشی سے ایک ایک قدم چلتی آ کر بیڈ پر لیٹی تو اس کے بازو سے پکڑ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری۔ زرنش آج کے بعد کہیں بھی جاؤ مجھے بتا کے جانا، ورنہ تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے آؤں گا اور ایسی سزا دوں گا۔ وہ بولتا ہوا اچانک اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ زرنش کا سانس سینے میں اٹکا اور وہ شرم سے لال ہوئی، اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ اسے خود بھی بھینچ گیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں زرنش، اور زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں نہ انداز میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شہرام۔ وہ بھی اپنی محبت کا اعتراف کر گئی تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا۔ بس آپ کے غصے سے ڈرتی تھی اس لیے کبھی بتا نہ پائی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ تو اب مجھ سے
ڈر نہیں لگتا؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے تو شادی کی پہلی رات ہی آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ مشکل اس کے لفظوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے گیا۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، تم میرے ہر زخم پر ٹھنڈی فوار بن کر برسی ہو زرنش، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتا ہوں، مجھے ہی پتہ ہے۔ کتنا ترستا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زرنش، کیا اجازت ہے تمہارے قریب آنے کی، تمہاری روح میں اترنے کی، تمہیں اپنا بنانے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی مسکرائے۔ قبولیت کی سند دیتی شہرام کی گردن کے گرد اپنی باہیں پھیلا گئی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک سائڈ کرتا اس کی گردن پر لب رکھتا ہوا بولا، زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی پہلے اسٹڈیز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اب وہ جتنی اسے اسٹڈیز کرواتا تھا اتنی ہی باقی بھی زندگی انجوائے کروا رہا تھا۔ اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی کچھ حادثات انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ اس کی زندگی زرنش کے آنے سے مکمل ہو گئی تھی۔